أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ تھوڑا نیچے کریں ہم تو آیت نمبر 6 جو ہے اس کو ذرا، اس کے اندر تو صحیح ہے جی. کل کی ریکارڈنگ کے اندر جو لوگ سن رہے تھے ان سے معذرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کہ بھی ہم نے ارادتاً نہیں کیا، لیکن جلدی میں ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا، اور وہ ہے ذالک بأنہ. وہاں ہم نے ترجمہ غلط کر دیا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ اللہ ہے. یہ ترجمہ کیا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ذالکا اس میں اشارہ ہے. ذالکا کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ. اشارہ. اب اشارہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ جو پیچھے آیت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دردناک عذاب کی طرف اشارہ آ رہا ہے. ذالکا یہ عذاب بھی اس وجہ سے ہوا انہو. اب ہو جو ہے نا، ہو یہ والا، یہ آگے آ رہا ہے کانت تاتیہم رسلہم بالبینات. اس سارے کو ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس وجہ سے یا اس حقیقت کی وجہ سے. تو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں اس بریکٹ میں حقیقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. جی. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اچھا دونوں. یہ ہاں جی، یہ عذاب بھی انہو اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ بے شک. ٹھیک ہے جی. جی ہو بتا رہے ہیں نا اس حقیقت. ہو اس حقیقت، وہ کیا ہے حقیقت؟ وہ یہ ہے کہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا. یہ ہے حقیقت جس کی طرف ہو کا اشارہ جا رہا ہے. تو ہم اس سارے کو کر رہے ہیں اس حقیقت کی وجہ سے. حقیقت آگے ہم کریں گے، تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں پہلے اس کو. ذالک بأنہ، ترجمہ کریں. یہ عذاب اس یہ حقیقت عذاب کی اس وجہ سے حقیقت کی تھا وجہ کہ سے بے ہے شک. کہ ہاں یہ عذاب اس وجہ سے تھا. چلو اس وجہ سے، اب حقیقت نہیں آپ کہہ رہے، وجہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. اس وجہ سے تھا. اب کریں انہ، کہ بے شک کہ بے شک کانت تاتیہم. ترجمہ کریں کہ ان کے پاس، آتے رہے بے کہ ان شک کے ان کے پاس پاس لے کر آتے رہے. لے کر آتے تھے یا آئے، آتے رہے؟ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ آتے تھے یا آتے لے رہے؟ کر آئے. آتے رہے. نہیں، کانت ہے نا. میں بتا رہا آتے ہوں دو رہے. چیزوں میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے نا، کہ ان ان کے کے پاس لے پاس کر آئے. لے کر. آتے ڈاکٹر رہے. صاحب میں کہہ رہا ہوں آتے رہے. آتے تھے یا آتے رہے؟ آتے رہے. آتے رہے کریں جی. جی کہ ان کے پاس لے کر آتے رہے رسولہم، ان کے رسول ان کے رسول. اب با آ رہا ہے بالبینات، اس کے اندر آ گیا ہے لے کر آتے رہے. ٹھیک ہے. ای بالبینات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واضح دلیلیں. واضح واضح دلیلیں. دلیلیں. جی. اب ڈاکٹر داؤد صاحب میں سے کہوں گا کہ یہاں تک اس کا ترجمہ دوبارہ کریں. ذالک بأنہ، یہ عذاب اس وجہ سے تھا کہ بے شک کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے. آتے رہے. فقالو، ترجمہ کریں. تو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. اب یہاں بھی ایک تصحیح کرنی ہے. ابشر یہدوننا. تو یہدونا جمع ہے
یا وہ واحد ہے؟ جمع جمع جی جمع ہے، یہدونا جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب کیا ہے؟ باشرون جو ہے عربی کے اندر لفظ ہے ادوب، پہلے پڑھا تھا ہم نے، ادوب پڑھا تھا نا، جی پانی اور یہ ادوب کر لیں، باشرون باشر کر لیں، اور بھی الفاظ ہیں، یہ واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ باشرون جمع ہے، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا دونا، جی، کہ کیا انسان یا دوننا ہماری نہ رہنمائی کریں گے؟ تو آپ پڑھیں فقالو کا ترجمہ کریں، تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ابشرٌ یہدوننا، کیا یہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہ انسان کون ہے؟ رسول، جی۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود ہو رہنمائی کے لیے آئے، جی، یا پھر یہ ہے کہ ملائکہ آ جائیں، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کہتے تھے کیسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، تو یہ کیا کہ تو اب باشر جمع اس جگہ پہ یا دونا کی وجہ سے جمع کے طور پر استعمال کریں گے، اور فعل کے اندر ہی جمع ہو جائے گا کہ کیا یہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ فَكَفَرُوا ترجمہ، تو انہوں نے کفر کیا تو انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اب کیا ہوا؟ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی۔ تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی، اللہ نے بھی بے پرواہی دکھائی، لیکن بے پرواہی لفظ اچھا نہیں ہے ہماری زبان کے اندر، مجھے اچھا نہیں، لاپرواہی، بے پرواہی، مطلب ممکن ہے آپ کو اچھا لگتا ہو، ویسے بے پرواہی ترجمہ ہوا ہے، جی۔ تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی، یہ زیادہ ترجمہ بہتر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی بات مانے، یہ تو انسان پر ہے، وہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے، تو ترجمہ ہے تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا، تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی۔ آگے واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالی انتہائی بے نیاز اور حمید کا کیا ہوگا؟ انتہائی تعریف بہت تعریف والا ہے، جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر تو پروفیسر صاحب سے کہیں گے، ہیں ہمارے ساتھ، کہ وہ اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ کر دیں، اب جو نیا ہم نے بے انہو کا ترجمہ کیا اس کے ساتھ، جی۔ ذالکا، یہ عذاب اس لیے اس وجہ سے تھا، بے انہو کہ بے شک وہ کانت تأتیہم، وہ آتے رہے، رسولہم یعنی ان کی طرف رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، فقالو تو انہوں نے کہا، ابشرن کیا وہ بشر یہدوننا ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا اور انہوں نے منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی، واللہ اور اللہ تعالی غنی حمید بہت زیادہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ جی، اور انتہائی تعریف والا ہے، یہ جی۔ اچھا، میں دوبارہ ذرا اس کی طرف جاتا ہوں۔ ذالکا بِأَنَّهُ، ذالکا یہ عذاب، بی اس وجہ سے وجہ سے، انہو اس حقیقت، ہو کی عادت کر رہے ہیں، اس حقیقت کی وجہ سے تھا، اب ہے انا کانت کہ بے شک رہے، تاتیہم رسلہم بالبینات کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آتے رہے، فقالو تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا تو انہوں نے کفر کیا،
وتولوا اور وہ پھر گئے، واستغنى اللہ تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی، واللہ غنی حمید اور اللہ تعالی انتہائی بے نیاز اور بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے جناب جی اوپر کریں جی۔ اب جناب جو چیز ہے وہ سیاق و سباق میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بالکل واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آزاد ہے اللہ کا حکم مان کر جنت لینے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم لینے کے لیے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اب اس کی مثال یہاں آ رہی ہے، وہ ہے زعامہ۔ زعامہ زعم سے نکلا ہے، گمان، اور دوسرا ہو گیا کہ دوسرے پر اس ابھی ایک یہی رہنے دیتے ہیں۔ زعم الذین کفروا، زعامہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب جملہ فعلیہ آتا ہے تو فعل مفرد ہی آتا ہے، آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ جمع ہے یا مفرد ہے۔ تو یہاں ہے اس کا زعامہ گمان کیا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا گمان کیا انہوں نے؟ لن یبعثوا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لن یبعثوا، یبعثوا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یبعثوا اٹھایا جانا، جمع کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے جی؟ جی مطلب ہے کہ لن آ رہا ہے، لن یبعثوا، اس کے لیے اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کا زوم جو گمان تھا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب اس کا جواب، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلا، اب اس کے ترجمے کافی سارے ہوتے ہیں، کیوں نہیں، یعنی کہ آپ کا وہ زوم غلط ہے، بلا ہاں، یہ بھی ہے ترجمہ ہے۔ تو ہاں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیا ترجمہ پہلے کیا ہوا ہے؟ ہم نے دونوں ہی کیے ہوئے، کیا ہوا جی، ہاں کیوں نہیں۔ نہیں، جی دونوں چلو ہی کیے ہوئے، ہاں کیوں نہیں۔ دونوں ملا لیتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، اور آگے لفظ آ رہا ہے وَرَبِّی، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، الصادق تھے، الامین تھے، ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ قسم اٹھائیں۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ تو اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، رب کی قسم، اور آگے جو آ رہا ہے لام اور نون مشدد، یہ صہیب اور ان کے لیے لام تاکید والا ہے اور نون بھی تاکید والا ہے، شاد والا آخر میں ذرا اشارہ کریں جی، ایرو ذرا لگائیں، لَتُبْ، جی لَتُبْعَثُنَّ، لام اور نون، جی لام یہ ہے اور نون نہیں، نون شاد والا دکھائیں، یہ والا، اور لام پہلے والا۔ یہ لام کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، نون شاد والا ہو تو اس کا ہم کہیں گے ضرور، جی، اور ویسے ترجمہ ضرور بالضرور، تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے یقیناً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ میرے رب کی قسم یقیناً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم، پھر دوبارہ آ گیا، لَتُنَبَّئُنَّ، لَتُنَبَّئُنَّ،
اب نبا اننا بھی آ سکتا تھا، تا درمیان تو ہے جی، تو اب تو جمع کا صیغہ ہے، تو لَتُنَبَّؤُنَّ تو یقیناً تمہیں ضرور بتایا جائے گا، یقیناً تم ضرور بتائے جاؤ گے۔ اب بتایا جائے گا بھی اور تم ضرور بتائے جاؤ گے کیا؟ بما عملتم، وہ جو تم نے عمل کیا یا جو تم نے عمل کیے، ان کی خبر اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ یعنی کہ یہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کام یہ کام کی خبر دینا، دوبارہ اٹھانا۔ وَذَلِكَ اور یہ کام عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے آسان اس وجہ سے ہے کہ اللہ قوت کل ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کے سامنے اگر ارب ہا بھی لوگ ہوں گے تو اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جانتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ لوگوں کے لیے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ ہماری طرح اتنے لوگوں کو گن نہیں سکتا، اتنے لوگوں کے اعمال، تو وہ تو اللہ ہے اور احد ہے، یکتا ہے، لا مثال لہ، اور اس کی مثال جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، یہ سمجھ پائے؟ جی تو زعم الذین کفروا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جی پھر کہیں زعم الذین کفروا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جی گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان تھا؟ اللَّن یبعثوا، کہ کہ وہ ہرگز وہ ہرگز اٹھائے نہیں دوبارہ جائیں گے، نہیں اٹھائے گئے۔ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جی کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کل اے نبی صلی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کہہ دیجئے کہہ دیجئے ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظریہ، تمہارا گمان رد، ہاں کیوں نہیں۔ وَرَبِّی، میرے قسم رب میرے کی رب کی قسم، قسم، میرے رب کی قسم، کس کے معنی ہے قسم؟ واو کا، واو واو کے، یاد یہ سیگا، تاللہ واللہ، یہ قسم ہے عربیوں کی۔ یہ صہیب سنے ذرا، واو اور تا یہ دو لفظ آتے ہیں، تاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، عرب کہے گا، واللہ اللہ کی قسم یہ عرب کہے گا، تو یا اسی طریقے سے ہے واو و ربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ترجمہ تم یقیناً یقیناً ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، یقیناً پھر یقیناً یقیناً تم ضرور ضرور خبر دیے جاؤ گے۔ خبر دیے جاؤ گے، آپ ہاں جی بتائے جاؤ گے، جی خبر دیے جاؤ گے، وہی نبا سے ہی بنا ہے جی، آپ پہلے پڑھا تھا نبی بھی اسی سے ہی مطلب مختص نکلا، تو لتنبؤن کا دوبارہ کریں، یقیناً تم، پھر یقیناً یقیناً تم ضرور تم بتائے جاؤ ضرور گے، بتائے جاؤ گے یا خبر دیے اور جاؤ دوسرا ترجمہ یقیناً تمہیں ضرور بتایا جائے گا، گے۔ جی تو کون سا اختیار کریں، اس لیے کہ سارا وہی ترجمہ کریں، تم ضرور بتائے جاؤ گے، چلو جی، یقیناً تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، وہ جو اس تم کے عمل بارے تم نے میں عمل جو کیے، تم نے عمل کیے۔ جو تم نے عمل کیے، جی بل ٹھیک ہے، عامل ہے، فعل ہے یہاں، عمل تم جو تم نے کیا یا جو تم نے کیے، دونوں معنی ہیں، اور بریکٹ میں ہم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے جو تم نے عمل کیے، ورنہ عمل تم کرنے کے معنی میں ہے، یہ ماضی ہے، عاملہ، عاملہ، عاملو اور عملتا، عملتم، جو تم نے عمل کیے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
اور یہ اور یہ اللہ اللہ پر پر بہت 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 آسان آسان ہے۔ اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اچھا جی، زعما کے معنی یا تو ذرا دیکھنا ہے۔ زعما کے 3 معنی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اس جگہ پہ ہم نے جو کیا وہی ہوگا، گمان کرنا۔ دوسرا یہ ہے دعویٰ کرنا، لیکن یہ دعویٰ کیا ہوگا؟ زعما جھوٹ پر مبنی دعویٰ، وہ بھی زعما کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر گمان کرنا، دعویٰ کرنا، جھوٹ کہنا، یہ زعما کے مختلف معنی ہیں۔ اس جگہ پہ ہم نے ایک ہی معنی کیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیا گمان کر رکھا ہے یا کیا گمان کیا؟ جی اب ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی سر، زعم الذین کفروا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا، کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم یقیناً ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر یقیناً تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، وہ جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل وہ نوٹ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اور ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے صدیوں بعد یا کتنے سالوں بعد، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ برزخی ایام جو ہیں وہ کتنے ہونے ہیں، سالوں میں ہونے ہیں یا دنوں کے اندر ہونے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن دوبارہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو چالو رکھنا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی جی، زندگی ختم نہیں نہیں ہوتی۔ کبھی وہ حیات دنیا بن جاتی ہے، کبھی وہ آخرت کی زندگی بن جاتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے۔ درمیان میں موت صرف ایسی ہے کہ جو اس جسم کو کیا کر دیتی ہے، روح کو اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور یہ جسم جا کے زمین میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بارے میں بھی آگے بتا رہا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس جسم کے ساتھ، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا یا اور کچھ چیزیں ہوں گی جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ جناب 3 چیزیں بتا رہا ہے یہاں کن لوگوں کے لیے جو جنت والے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جی جی سر واللہ بما تعملون خبیر۔ تو فآمنوا، اب اوپر جو جتنی بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو لہذا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو آمنو، تم سب جتنے بھی لوگ ہو جی، تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اور تیسری چیز والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، جو ہم نے نازل کیا۔ وہ کون سا نور ہے جی؟ قرآن پاک قرآن پاک، بالکل۔ مطلب ہے کہ اپنے وقت کی جو بھی کتاب تھی وہ اس وقت کا نور تھا۔ اب جو فائنل نور ہے یا فائنل جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری رسول ہیں، اور قرآن مجید نور آخری نور ہے، اس کے بعد نہیں نور آنا۔ تو لہذا ایمان جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اللہ تعالی تعالی بما تعملون خبیر۔ آپ خبیر سے شروع کر لیں۔
خوب خبر خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز خوب کی خبر جو تم رکھنے عمل کر والا رہے ہو، ہے جی اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. ہاں اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جی اب کون کریں گے اس کا ترجمہ ذرا؟ 47 جی منٹ ہو گئے. غلام سرور صاحب ہمارے جی ساتھ سر، ہے. غلام سرور میں صاحب. کروں سر؟ جی جی غلام صاحب صاحب کریں. جی میں فآمنوا، تو تم سب ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. اب جناب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لائیں گے اس کا حکم مانیں گے، جس پر ایمان لائیں گے اس کی پیروی کریں گے، اور جس پر ایمان لائیں گے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے احکامات ہیں. جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں گے، اور جو کام کرنے کا کہا قرآن مجید کے اندر وہ کریں گے. اب جناب یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کے اندر وہ لفظ آ رہا ہے جس پہ اس سورت کا نام آیا ہے. تو آپ سنیں ذرا پہلے، اور اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو 2 حدیثیں بھی سناؤں گا یوم التغابن اس کی وجہ سے. جی تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یوم یجمعکم، اس دن، یجمعکم، وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمعی، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سننا ہے، یوم الجمعی، یہ بھی قیامت کا نام ہے جی. اجتماع کے دن یا جمع ہونے کے دن، جمع ہونے کے دن کے لیے. تو ترجمہ بنے گا اس دن وہ اللہ تمہیں اجتماع کے دن کے لیے جمع کرے گا. یہ کرنا ہے ترجمہ، یا جمع ہونے والے دن کے لیے جمع کرے گا. جمع ہونے کے دن کو. چلو جی ٹھیک ہو گیا، اجتماع کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جمعی، الجمعی، جمع ہونا، یہ فعل ہو جائے گا. یوم اس کا ہو جائے گا جی جو مرکب اضافی ہے، جمع ہونے کا دن، ایک کے ساتھ الف لام ہے، ایک کے ساتھ الف لام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ وہ جو جمع ہونے کا دن ہے اس کا ایک اور نام ہمیں بتا رہا ہے، ذالک یوم التغابن. اب یہ جو لفظ التغابن ہے، اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہو تو آپ مولانا سیف ابو العلا مودودی ان کی تفہیم القرآن وہاں پڑھیے گا. سارے کے سارے جتنے بھی معنی ہیں سارے انہوں نے وہاں لکھ دیے ہیں تغابن کے. اس میں ہم جمع پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ معنوی ترجمہ نہیں ہے، وہ تفسیری ترجمہ ہے یا محاوراتی ترجمہ ہے. ایسے ہی ہے جی. تو ترجمہ کیا ہے؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. کیا ترجمہ کر رہے ہیں یوم التغابن؟ یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. دن ہوگا. یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تغابن کے اندر اگر ہم دیکھیں گے اس کا مادہ تو غین بے نون، غین بے نون بنتا ہے. اس سے غبنا، غبن بھی بنتا ہے اور غابن بھی بنتا ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں. اگر تو غابنا آئے گا تو اس کے مطلب ہے رائے کے، ہاں غبن کا مطلب ہوتا ہے کمی کر دینا. یہ جو غبن کرتے ہیں نا آپ کرپشن کے معنی میں، کیوں جی؟ جی مطلب کیا ہے؟ جو کسی کا حق ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ غبن کر کے کمی کر دیتے ہیں. پہلی لفظ تو یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ اس کا جو ایک اجتماعی معنی ہے وہ ہر ایک چیز کے اندر کمی، کبھی وہ کیا آئے گا، یاداشت کے اندر کمی تو وہ غفلت آ جائے گا یا بھول آ جائے گا، اور کبھی کوئی تجارت ہے تو اس کے اندر کمی تو وہ تجارت کے اندر نقصان آ جائے گا جی، اور کبھی کوئی یہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو حق نہیں ملا، محروم ہونا، تو یہ کمی، یہ ساری کی ساری آپ چیزیں پڑھیں گے وہاں، تو میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اب وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں کیا ہے، تغابن کیا ہے، اس کے بارے میں یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ دوسرے کا حق لینا، دوسرے کا حق لینا، حق لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث کے مطابق جو کہ جی جی حدیث اب میں آپ کے سامنے جی سوری سر، میں آپ کا جی، ٹھیک۔ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے، خواہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، جنت میں بھی جگہ بنا رکھی ہے اور دوزخ میں بھی جگہ بنا رکھی ہے۔ پہلی تو جین میں رکھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا تو اہل جنت، ہاں جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کو پہلے دوزخ کے اندر وہ مقام دکھایا جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ برے کام کرتا تو دوزخ کی اس جگہ پر وہ جاتا۔ کیوں جی؟ یہ کیوں دکھایا جائے گا؟ اور کہا یہ جائے گا کہ اگر وہ برے عمل کرتا تو اس جگہ پر ہوتا۔ یہ اس لیے دکھایا جائے گا کہ جنت اب اس کے لیے بن گئی ہے تو وہ زیادہ شکر گزار بنے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تاکہ وہ زیادہ شکر گزار بنے۔ اور جو شخص دوزخ میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے والی جگہ جو بنا رکھی ہے وہ دکھائے گا۔ وہ کیوں دکھائے گا؟ اس لیے کہ میں نے تو تمہارے لیے جنت کے اندر جگہ بنا رکھی تھی، اختیار تمہارا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے، عمل صالح کرتے، تو یہ جگہ میں نے تمہارے لیے بنا رکھی تھی پہلے، اور وہ جب دیکھے گا تو وہ اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے اور 2581 ہے۔ وقت ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، ذرا جلدی میں بتا دیتا ہوں۔ تغابن کو کہہ رہے ہیں، تغابن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اللہ کے دن، اس دن وہ اللہ پوری کر دے گا، اور یہی ہوگا ہار اور یہی ہوگی جیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالو، تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع، ہمارے ذہن میں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو۔ یہی بھی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا جی۔ جی صحیح۔ ہاں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک بتا رہے ہیں کہ ان المفلس من امتی یاتی بیوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نمازیں بھی لے کر آیا ہوگا، روزے بھی لے کر آیا ہوگا، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہوگا۔ جی کتنا اچھا انسان ہوگا بتائیے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن آگے حدیث ہے وَيَأْتِي، وہ آئے گا فَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا۔ جی۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيُؤْتِي هَٰذَا مِنْ إِحْسَانِهِ، تو جس کو تھپڑ مارا ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے بندے کی نیکیاں اس بندے کو دے دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔
جی اور جی کہے گا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ اس کی نیکیوں میں سے تمہارا حصہ ہے. فَإِن، آگے جناب، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فنیت حسناتہ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار بہت سارے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی برائیاں جو ہیں وہ لے کے اور دوسرے بندے کو دے دے گا. کس کو؟ نماز پڑھنے والے کو. اور وہ اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی، وَطُرِحَ فِي النَّارِ، آگ کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. یہ ہے جناب مفلس. جی سمجھ بیٹھے ہیں؟ اللہ جی تعالیٰ یہ نمازیں الفاظ رسول پاک کے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس نے کیا. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو ہم بڑا آرام سے سمجھتے ہیں کہ کسی کے اوپر تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، کسی کا مال دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، اس تھپڑ کا بھی یہ ہے ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے حدیث. آگے جی پڑھتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہے. وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے. جی نیک عمل کون ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق. یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جنات تجری، اور اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا جی یہاں تک ہوا. سبق ہم رکھ رہے ہیں 8 آیت تک. تو اب وقت اتنا ہی ہے، تو کیسر بھائی سے کہتے ہیں کہ 8 آیت تک کریں، تو کل ترجمہ اس کا کریں گے. ذالک بانہ، یہ اس لیے، یہ عذاب اس لیے ہے کہ بے شک، یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ بے شک کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے. فقالو، تو انہوں نے کہا، بشر یہدوننا، کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا وتولوا، تو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی دکھائی. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور انتہائی تعریف کیا گیا ہے. زعم الذین کفروا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. کل بلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہاں کیوں نہیں. وربی، اور میرے رب کی قسم، تبعثن ثم لتنبعن بما عملتم، یقیناً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر یقیناً تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم نے کی، یا اس کے بارے میں جو تم نے کیا. ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ جزائے خیر دے جی. کل انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی آیت. تو جی اور اگر وقت ہے تو فآمنوا سے کروا لیں ترجمہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کر دیجئے، ڈاکٹر داؤد صاحب. فآمنوا باللہ. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. والنور الذی انزلنا، اور